دوستو سائنس ہمیں زندگی بچانا سکھاتی ہے، مگر تاریخ میں کچھ ایسے صفحات بھی ہیں جہاں سائنس نے زندگی بچانے کے بجائے انسان کو ہی تجربہ گاہ بنا دیا۔ آج ہم جس میڈیکل سائنس پر فخر کرتے ہیں 100 سال پہلے وہ موجود نہیں تھی۔ اس وقت اینٹی بائیوٹکس موجود نہیں تھی، بیماریوں کے جراثیم نئے دریافت ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز اندھیروں میں تیر چلا رہے تھے۔ اصل میں سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیماری انسان کو ہوتی ہے تو اسے سمجھنے کے لیے انسان پر ہی آزمانا ہوگا۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ تجربات کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا جائے اور کس طرح ان سے اجازت لی جائے۔ لہٰذا ڈاکٹرز نے جن لوگوں کو چنا ان میں یتیم بچے، معذور بچے، ذہنی مریض، قیدی اور غریب طبقہ شامل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ہیومن رائٹس کے کوئی قانون نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا۔ اب کہانی کا وہ حصہ جو دل کو دہلا دیتا ہے۔ بچوں پر گونوریا بیماری کا تجربہ کیا گیا۔ گونوریا بیماری کیا تھی اور یہ تجربہ کیوں کیا گیا تھا؟ گونوریا ایک خطرناک بیماری ہے، جنسی طور پر پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک جراثیم نیسیریا گونوریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ ہو تو بانجھ پن، اندھا پن، دماغی انفیکشن اور بعض کیسز میں موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان تجربات میں یہ بیماری جان بوجھ کر پھیلائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ بچوں پر گونوریا بیماری کا تجربہ کیوں کیا گیا؟ اصل میں ڈاکٹر جاننا چاہتے تھے کہ بیماری جسم میں کتنی تیزی سے پھیلتی ہے، مدافعتی نظام کیا رد عمل دیتا ہے اور کون سی دوا اثر کرتی ہے۔ اصل میں کیا گیا معذور اور یتیم بچوں کے جسم پر متاثرہ مادہ لگایا گیا اور انجیکشن کے ذریعے جراثیم داخل کیے گئے۔ پھر روزانہ مشاہدہ کیا جاتا، درد، بخار، سوزش نوٹ کی جاتی۔ بچوں کو نہیں بتایا گیا، نہ ان کے والدین موجود تھے، نہ ان کی رضامندی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بچے شدید بیمار ہوئے، کچھ ساری زندگی کے مریض بن گئے۔ مگر صرف رپورٹس میڈیکل جرنلز میں شائع ہو گئیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تحقیق کامیاب مگر انسانیت ناکام ہوئی۔ دوسرا تجربہ فوجیوں پر کیا گیا۔ اصل میں ایٹمی دور شروع ہو چکا تھا اور سائنس جاننا چاہتی تھی کہ ریڈیشن کتنی جان لیوا ہے، انسان کتنی مقدار میں برداشت کر سکتا ہے۔ فوجیوں کو نیوکلیئر ٹیسٹ کے قریب رکھا گیا اور ریڈیو ایکٹیو خوراک دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ محفوظ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سالوں بعد کینسر، بچوں میں پیدائشی نقص، ذہنی بیماریاں، لیکن اس وقت کوئی جواب دہ نہیں تھا۔ اسی طرح کے تیسرے تجربے میں ڈاکٹرز جاننا چاہتے تھے کہ درد کہاں محسوس ہوتا ہے، دماغ کیسے پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے لیے اعصاب کاٹے گئے، جسم کے حصے سن کیے گئے اور رد عمل لکھا گیا۔ نتیجے میں کئی لوگ مستقل معذور ہو گئے یا ذہنی مریض بن گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عوام نے سوال اٹھانے شروع کیے، صحافی بولنے لگے اور عدالتیں حرکت میں آنے لگیں۔ پھر اس کے نتیجے میں بنے ہیومن رائٹس لاز، میڈیکل ایتھکس رولز اور انفارمڈ کانسنٹ سسٹم۔ لہٰذا آج مریض کی اجازت کے بغیر ایک انجیکشن بھی جرم ہے۔